ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا۔ ویسے تو دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، لیکن جو اللہ کو پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں شاید بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین اسلام صرف مسجد تک محدود ہے، نماز روزے تک محدود ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ذکر و اذکار کرو، دعائیں کرو، التجائیں کرو، بس یہاں تک دین محدود ہے۔ جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ دین تو وہ دین ہے کہ جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ لوگ دین کو مسجد تک محدود کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پر یہ الیکشن کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ماحول، اس ماحول میں ہم آزاد ہیں، الیکشن کی آڑ میں ہم جو مرضی کریں، دین کی کوئی رہنمائی تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہم دوسروں پہ الزام لگائیں، جھوٹ باندھیں، برے القاب سے نوازیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالیں، ہم آزاد ہیں۔ وہ جس سیاسی ماحول ہی بنا ہوا ہے کہ ایسا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ اپنے آپ پر سیاست کا لیبل لگا کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں شاید سب کچھ کے لیے ہم آزاد ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہماری ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے، اور اس الیکشن کے اس ماحول میں بھی اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اسلام کی رہنمائی لینا نہیں چاہتے، یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو لینا نہیں چاہتے، ورنہ اللہ نے تو ہمارے لیے اس ماحول میں بھی، یہ جو ماحول اب بنا ہوا ہے، اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ماحول بنا دیا گیا، جھوٹ، الزام، ایسا کیچڑ اچھالا جاتا ہے کہ جس کی زد میں یہ جو ہمارا ملک ہے یہ تو تباہ ہو ہی رہا ہے، ساتھ ہماری آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ خدشہ اس بات کا ہے کہ دنیا کا تو ہم نقصان کر ہی رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت کا بھی نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اسلام کی تعلیمات لیں ایسے ماحول میں، اور اپنے ملک کو بچائیں اور اپنی آخرت کو بچا کے رکھیں، اپنی دنیا بھی بچا لیں، اپنی آخرت بھی بچا لیں۔ تو اسلام ایسے ماحول میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ذرا سورہ حجرات پڑھیں۔ سورہ حجرات میں رب تعالیٰ کیا اعلان کرتے ہیں؟ سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے لوگوں، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ آج واللہ ایک ووٹ کے لیے ہم اپنے اسلام کو بھول جاتے ہیں، ہم پاکستانی ہونے کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، ہم اپنے خونی رشتے کو پیچھے رکھ دیتے ہیں، خونی رشتے کو بھول جاتے ہیں صرف ایک ووٹ کے لیے۔ یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا خونی بھائی ہے، ہم اس رشتے کا احترام بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک رشتے کا احترام تھا، ایک ہمارے اس ملک کا پاکستانی ہونے کا احترام، ایک اسلام کا احترام تھا کہ ہم سارے مسلمان ہیں، ہم اسلام کے احترام کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں، پاکستانی ہونے کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ خونی رشتے کو بھی پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ یہ میرا بھائی ہے لیکن میرا سیاسی مخالف ہے تو بس مخالف ہے، میں نے اس سے اختلاف کرنا ہی کرنا ہے۔ چلو اختلاف کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے الزام لگانا، جھوٹی باتیں کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ محترم بھائیو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہمیں۔ تو فرمایا ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو، اللہ کی ذات سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ووٹ کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کی لگائی ہوئی حدود مت پھلانگیں کہ اس نے میری سیاسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اس لیے آج کے بعد میں اس سے بولوں گا نہیں، اس نے میری جماعت کو، جس کو میں نے کہا تھا اس کو ووٹ نہیں دیا اس لیے اب یہ میرا بھائی نہیں ہے، اب بھی یہ میرا دشمن بن گیا۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ دشمنوں والا رویہ مت رکھیں، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ الیکشن کا ماحول ہے، یہ تو ختم ہو ہی جانا ہے۔ خدا را اس ماحول میں اپنی آخرت کو برباد مت کریں۔
ایک الزام تراشی کا ایک سما بندھا ہوا ہے واللہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم پاکستانی ہونے پر فخر نہیں کرتے، ہم اپنی پارٹی کے ہونے پر فخر کرتے ہیں، جبکہ سب سے پہلے تو ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے تھا، لیکن آج یہ چیز ہمارے اندر ختم کر دی گئی ہے۔ ایز اے پاکستانی ہمیں اس بات پہ فخر تھا پہلے، لیکن اب یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ اب ایز اے پارٹی ہم فخر کرتے ہیں، میری فلاں پارٹی ہے، میری فلاں پارٹی ہے، اور اپنے پارٹی مخالف کو ہم گالی گلوچ سے بھی نوازتے ہیں، طعن و تشنیع سے بھی نوازتے ہیں، اور سارے کام ہی کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ وقت ہے کہ ہم اگر کسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں تو اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر ہم اس کی سپورٹ کریں، اخلاقیات کے دائرے کو مت پھیلائیں۔ سپورٹ کرنے کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اخلاقیات کے سارے دائرے آگے نکل جائیں۔ اس لیے ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، اور ہمارے جو خونی تعلق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سیاست چوتھے درجے پر جا کر آتی ہے۔ اس سے پہلے خونی رشتوں کا حصہ ہے، اس سے پہلے ہم پاکستانی بھی ہیں، پھر ہم سب سے بنیادی چیز ہم مسلمان ہیں۔ تو ایز اے مسلم ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کی ذات کا احترام کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔